ان کے احترام کے لیے ان کے ساتھ لفظ والدین کا لگنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنی بھی جگہ والدین کا احترام کرنے کا، والدین کے احسانات اور والدین کا اعزاز و اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، سب جگہ والدین صرف لفظ والدین استعمال فرمایا ہے، ان کی کوئی صفت بیان نہیں فرمائی کہ والدین متقی ہوں پھر ان کا احترام کرنا ہے، نہیں۔ والدین تہجد گزار ہوں پھر ان کا احترام کرنا ہے، نہیں۔ والدین نمازی ہوں پھر ان کا والدین بے نمازی ہیں، والدین نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، والدین کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، والدین کے معاملات انتہائی خراب ہیں، والدین دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان میں 100 عیب ہیں، لیکن اولاد کے وہ والدین ہیں۔ اولاد پر والدین کا احترام کرنا بہرحال فرض ہے، ہر صورت میں فرض ہے۔ والدین کے اولاد پر 4 بڑے بڑے احسانات ہیں، چاہے وہ اولاد امام کعبہ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ دنیا کے اعلیٰ ترین منصب پہ قائم ہے، کھڑا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی بچہ والدین کے 4 احسانات سے خالی نہیں ہے۔ 4 احسانات۔ پہلا احسان حملتہ امہ کرہا، کہ ماں حالت حمل میں 9 مہینے تک عجیب اذیت سے دوچار ہوتی ہے، اس کا اٹھنا مشکل، اس کا بیٹھنا مشکل، اپنی مرضی کے کھانے نہیں کھاتی، وہ اپنی مرضی کی جگہوں پہ نہیں جاتی، وہ گھر میں مقید ہو کے رہ جاتی، وہ اپنی 9 مہینے کی اس مدت کو عجیب مشقت میں گزارتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان لایا گیا، بلکہ اس کی ماں نے آ کے شکایت کی، میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب حکمت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک بھاری مشکیزہ، چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے، اس نوجوان کے پیٹ کے ساتھ بندھوا دیا اور اس کو کہا کہ خبردار اس مشکیزے کو تو نے اتارنا نہیں ہے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی حالت میں تو نے اس مشکیزے کو اپنے پیٹ سے نہیں اتارنا۔ مشکیزہ بندھوا دیا، عجیب سزا دی۔ وہ اگلے دن آیا، آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگ گیا کہ مجھے معاف کر دے، یہ مشکیزہ آپ میرے پیٹ سے کھلوا دیں، میری تو زندگی چیرن ہو گئی ہے، میرے لیے تو قضاء حاجت کے لیے جانا مشکل ہو گیا، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، میں انتہائی مشقت میں مبتلا ہو گیا ہوں، عجیب مصیبت میں پڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا، او کم بخت، تیری ماں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا اور تو بھول گیا، اب تو اپنی ماں کو جو ہے وہ ستا رہا ہے اور تجھ سے ایک دن یہ مشکیزہ برداشت نہیں ہوا، اس نے تجھے 9 مہینے برداشت کیا تھا۔ وہ کہا، یہ میری توبہ، میں آئندہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حملتہ امہ کرہا، اللہ فرماتے ہیں انتہائی اذیت، انتہائی تکلیف اٹھاتے ہوئے 9 مہینے ماں گزارتی ہے حالت حمل میں۔ ووضعتہ کرہا، دوسرا احسان ماں کا اولاد پر یہ ہے کہ وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر کے جنم دیتی ہے، وہ بالکل موت کے قریب ہوتی ہے۔ کتنی مائیں ہیں مر جاتی ہیں اس وقت، اپنی اولاد کو زندگی دیتے دیتے خود زندگی کی بازی ہار جاتی ہے، کتنی ایسی مائیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ آپریشن ہو، نارمل ہو، وہ بالکل موت کے ساتھ لگی کھڑی ہوتی ہے اور چیر پھاڑ کا شکار ہوتی ہے۔ انسان، آدمی تو اس کا تصور نہیں کر سکتا جتنی وہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ ووضعتہ کرہا، کہ وہ جب جنم دیتی ہے تو اس وقت بھی وہ بہت مشقت اٹھاتی ہے، بڑی تکلیف اٹھاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے 2 سال تک ماں کی زندگی بچے کے لیے وقف ہے۔ وہ رات کو 3 بجے اٹھ کے روتا ہے، وہ رات کو سوتے ہوئے روتا ہے، وہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے،
وہ جب اس کا جی چاہے، جب اس کو بھوک محسوس ہو، رونا ہے، اور ماں نے دنیا جہان کے کام چھوڑ کے اس کو لے کے بیٹھنا ہے، اور ماں سے برداشت نہیں ہے کہ بچہ روئے، وہ اپنے سارے کام چھوڑ دے گی، فوراً اپنے لال کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے گی۔ 2 سال تک وہ اپنی توانائیاں ساری کی ساری اس میں منتقل کر رہی ہوتی ہے، اس کو طاقت دے رہی ہوتی ہے، اور خود دن بدن کمزور پڑتی جا رہی ہوتی ہے۔ 2 سال تک، 2 سال تک۔ اور چوتھا حق، کما ربیانی صغیرا، والدین تربیت کرتے ہیں۔ والدین ہمارے ہاں تو اولاد 25 سال کی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ 30 سال کی ہو جاتی ہے، اس وقت تک ماں باپ بھی اس پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو بھی کھلا رہا ہے، بیٹے کے بیٹے کو بھی کھلا رہا ہے، بیٹا کچھ بھی نہیں کر رہا، باپ بیٹے کو بھی اور اپنے پوتے کو بھی کھلا رہا ہے، اور بیٹے اور اس کے بیٹے کی ضروریات بھی اس نے جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، مغربی ممالک میں جب بچہ 14 سال کا 16 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھوا دیا جاتا ہے۔ ہمارے مشرقی ممالک میں اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ والد وہ بہت جلد اپنے بچے کے کندھوں پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالتا، اور 14 سال تک، 16 سال تک، 20 سال تک، 25 سال تک باپ بیٹے کا ٹوٹل خرچہ اٹھاتا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم جو اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کوئی ان پہ اللہ معاف کرے احسان نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، اور ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک بندہ دور ملک سے آیا تھا، شاید یمن سے آیا تھا، اپنی ماں کو کندھوں پر سوار کر کے حج کرنے کے لیے لایا تھا۔ اس نے آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں یمن سے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہوں، اور اس کو میں نے چلنے کی مشقت نہیں دی اس کو، تو اب آپ مجھے بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اور اگر تمہاری تربیت کے دوران، تمہیں پالتے ہوئے بچپن میں جب تمہاری ماں نے گیلے بستر پر خود اپنا وجود رکھا تھا اور تجھے سردی سے بچانے کے لیے تجھے گرم لحاف میں لٹایا تھا، گرم بستر پہ تمہیں جگہ دی تھی، اور ماں کو جو ٹھنڈک اس وقت محسوس ہوئی تھی، اور اس میں جو ماں نے ایک سسکی لی تھی، ایک سسکی کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو ساری زندگی کے حقوق کی ادائیگی کی بات کر رہا ہے، اس ایک سسکی کا حق ادا نہیں ہوا۔ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت میں تھک کر، راتوں کی نیند برباد کر کے جو ایک دفعہ مشقت میں ہائے کہا تھا، اس ایک ہائے کا حق ادا نہیں ہوا۔ ساری زندگی کے حقوق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو والدین کے یہ 4 حقوق اولاد پر اتنے بڑے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر والدین کے احسانات نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو زمین سے اگا ہوں، میں تو درخت سے جو ہے وہ گرا ہوں، میں انڈے سے نکلا ہوں۔ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اسی طریقے سے دنیا میں آئے ہیں، سب پر ان کی ماؤں کے ایسے ہی احسانات ہیں، ایسے ہی احسانات ہیں۔ اور جس طرح والدین کے اولاد پر ایسے 4 بڑے بڑے احسانات ہیں، اسی طرح اولاد پر والدین کے 4 بڑے بڑے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کی جائے، اپنی زبان کو کبھی بھی والدین سے بات کرتے ہوئے ترشی میں نہ لایا جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ عرب لوگ شکار کرتے تھے۔ اب کوئی شکاری کسی پرندے کو تیر مارتا ہے، پرندے کو تیر لگا، وہ زمین پہ گرا، زمین پہ قلابازیاں اس نے کھائی، اس کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور اس کا خون نکل گیا، اور اب وہ بے بس ہو چکا ہے۔ ابھی اس میں جان ہے لیکن
تقریباً جان نکل چکی ہے لیکن جان ہے. اب شکاری جب اس کے قریب آتا ہے تو پرندے نے گردن زمین پہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور دونوں پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. گویا وہ کہتا ہے شکاری کو اب جو مرضی کر لے, اب تو میں اڑ نہیں سکتا. تو یہ جو کیفیت ہے پرندے کی, اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے یوں رہا کرو, یوں بچ کے رہا کرو کہ گویا ابو جی امی جی آپ جو فرمائے میں اب جو مرضی کر لیں آپ. اس کیفیت کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے رہا کرو. بلا حق ادب کا ہے, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. دوسرا, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے, محبت کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے والدین کو, اپنے بوڑھے والدین کو جن کے والدین زندہ ہیں, ان کی قسمت کو سلام. وہ روزانہ 100 حج کر سکتے ہیں, اللہ کی قسم 100 حج کا ثواب روزانہ وہ لے سکتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, احسان مندی کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, اس نے میرے لیے بڑی مشقت اٹھائی اور اس نے مجھے جنا اور اس نے مجھے پالا پوسا, اس نے میری تربیت کی اور اس نے اپنی زندگی میری خاطر جو ہے وہ ساری کی ساری لگا دی. اس نیت سے, احسان مندی کی نیت سے, محبت کے ساتھ جب اپنی ماں کو, اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مقبول حج کا ثواب اس اولاد کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. اب ایک نظر, پھر دوسری نظر, تیسری نظر, جو ہر نظر اپنی ماں کو, اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا, وہ ثواب میں کہاں پہنچ جائے گا, اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ اب یقین کریں کسی صحابی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں, کسی صحابی کی صورت دیکھ کر بھی حج کا ثواب نہیں ملتا, کسی ولی کی صورت دیکھ کر بھی, محبت کے ساتھ دیکھ کر بھی. لیکن یہ کتنے مبارک وجود ہیں, یہ والدین کتنے مبارک وجود ہیں کہ ان کو ایک نظر محبت سے دیکھ کر حج کا ثواب مل جاتا ہے. ان کی اطاعت کی جائے, ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ نہیں ٹکراتا, والدین کا وہ حکم مان لینا چاہیے, وہ مان لینا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. والدین نے ہمارے لیے, ہمارے بچپن میں ہمارے لیے کیا کچھ خریدا تھا, ہمیں اس کا شعور ہی نہیں تھا. بچہ گھر میں ہوتا ہے, والدین بازار جاتے ہیں, گرم ٹوپی پسند آ گئی بچے کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے, بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ بازار پھر رہے ہیں, بچے کے لاشعور میں بھی نہیں ہے. اب جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد کہتی ہے کہ آپ کو جو ضرورت ہو ہمیں بتا دیا کرو, ہم سے مانگ لیا کرو, یا ہم کون سی ان کو ذلت سے دوچار کر رہے ہیں. ہمارے بچپن میں کیا ہم نے ہر ضرورت اپنے ماں باپ کو کہی تھی, ہمیں جیکٹ لا کے دیں, ہمیں جرابیں دیں, ہمیں موزے لا کے دیں, ہمیں ٹوپی لا کے دیں؟ ہمارے مانگے بغیر ہمارے لاشعور نے, انہوں نے ہماری ضروریات اپنی استعداد کے مطابق بڑھ چڑھ کے پوری کی تھی. اب جب یہ موقع آ گیا کہ اب ان کی خدمت کا ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو ضرورت ہو مانگ لیا کرو. کیا ہم نے ان سے مانگا تھا؟ ہمارے لاشعور میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ ہمارے لیے سب کر رہے تھے. تو ہمیں بھی یوں چاہیے کہ والدین کو کہنا نہ پڑے کہ بیٹا یہ لا کے دے, یہ لا کے دے, والدین کو نہ کہنا پڑے. اولاد کو پتہ ہے کہ میری والدہ کی کیا ضرورت ہے, اولاد کو پتہ ہے میرے والدین کی کیا ضرورت ہے. کتنے دن کی آپ نے دوائی لا کے دی ہے, جب وہ پوری ہوئی اس سے پہلے اور لا کے دینی ہے آپ نے. اماں کے پاس بستر کیسا ہے, ان کے پاس کپڑے, ہر چیز کا اولاد کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کا وہ خود خیال رکھے, والدین کو کہنا نہ پڑے. سب سے زیادہ بدبخت وہ اولاد ہے جس کے والدین ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہوئے گھبرائیں. سب سے زیادہ بدبخت. کتنے ایسے والدین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے,
ایک باپ نے ہمارے محلے میں ایک باپ نے کہا میرے بیٹے کو سمجھانا، وہ مجھے مارتا ہے لیکن اس کو نہ بتانا کہ میں نے تجھے کہا کہ تو اس کو سمجھائے۔ اب اندازہ فرمائیں کتنے ایسے والدین ہیں ہم نے دیکھے کہ وہ گھبراتے ہیں اپنی اولاد کو کچھ کہتے ہوئے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے یوں ہو جیسے مالک اپنے نوکر کے سامنے ہوتا ہے، بیٹی اپنی ماں کے سامنے یوں ہو جیسے مالکر نوکرانی کے سامنے ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، معاشرت میں جو سب سے بڑا حق والدین کا ہے، آج وہ والدین تنہائی میں ہیں، اولاد کی بے نیازیوں کا شکار ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان کا خصوصی خیال رکھیں۔ یہ جنت کے ٹکٹ ہیں آپ کے پاس، جس کے والدین ہیں وہ ان کے پاؤں دبائے، ان کی جسمانی خدمت کرے، ان کی مالی خدمت کرے، ان کو وقت دے۔ اور کیا مانگتے، ان کے پاس جا کے بیٹھو، ان سے گفتگو کرو، ان کی دعائیں لو۔ اللہ کی قسم آپ اپنے اعمال سے، اپنی محنت سے وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ کے والدین کی دعائیں آپ کو پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین ہیں ان کو ان کا احترام قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گزر گئے اللہ ان کو فریق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا